نازل فرمائے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کا خادم محمد عبدالرحمن جماعتی، اور آج میرے مہمان ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے وقت دیا، اور آج ہم سب ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں کے بعد پروگرام تدبیر لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور یہ خالصتاً دین کی تبلیغ کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہم اور آپ کی تربیت کے لیے یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو تدبیر کے پلیٹ فارم سے انوار رمضان کا پروگرام چلتا رہا، اب اس کو پروگرام تدبیر کو انشاءاللہ عزیز آگے لے کر چلیں گے۔ میرے ساتھ علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے، ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ انہیں رکھے، بڑی شفقتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز آج بھی ہمارا یہ تربیتی نشست کا یہ پروگرام تدبیر میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے قبلہ علامہ صاحب سے کہ یہ روزے، چونکہ ماہ رمضان المبارک گزر گیا، اب رمضان کے بعد ان مسائل کے ساتھ ہمارا اکثر واسطہ پڑتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو احباب روزے نہ رکھ سکے تو اب ان کے وہ قضا یا کفارہ یا فدیہ، اس حوالے سے جو ہے نا وہ گفتگو آج ہم نے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس تربیتی نشست کو ہم سب کے لیے ہمارے معاملات میں آسانیوں کا سبب بنائے۔ آمین۔ تو قبلہ علامہ صاحب، سب سے پہلے پھر آپ کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، آج آپ تشریف لائے، تو اللہ رب العالمین آپ کی محبت ہے، چونکہ ہم نے یہ سلسلہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، تو اس لیے یہ آج اس کی پہلی کڑی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروگرام ہم آگے کنٹینیو کریں گے تو اس کی پہلی کڑی آج تجرباتی بھی کہہ سکتے ہیں اور پہلی کڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو سوالات آپ لے کے آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات آپ کے گوش گزار کروں۔ جی ماشاءاللہ، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو قبلہ علامہ صاحب، آج میرا سب سے پہلا یہی سوال سمجھ لیں کہ اگر کوئی روزے رمضان مبارک میں روزے نہیں رکھ سکا، جی کسی وجہ سے کوئی بیمار تھا یا جو کسی وجہ سے بھی وہ نہیں روزے رکھ سکا، جی، تو پھر اس کے بارے میں اس کے روزوں کا اب کیا حکم ہے، شریعت کیا اس کے بارے میں آگاہی فرماتی ہے، ذرا ارشاد فرما دیجیے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ روزے اگر کسی کے رہ گئے تو صرف ایک ہی زمرے میں نہیں وہ آئے گا، کچھ لوگوں کی قضا، صرف قضا ہوگی، کچھ لوگوں کا قضا اور کفارہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کا فدیہ ہوگا۔ تو لیکن چونکہ آج ہم قضا اور کفارہ پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح مضمون جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، تو صرف ہم بات کریں گے فدیہ کے بارے میں۔ تو لیکن جن کے روزے رہ گئے ان کی تین شکلیں ہیں، کسی پر صرف قضا ہے، کسی پر صرف کفارہ ہے، کسی پر قضا اور کفارہ ہے، اور کسی پر صرف قضا اور کفارہ نہیں، صرف فدیہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ فدیہ جو ہے، جی، یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ فدیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ دوسرے پارے میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میں سے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ یہ علامہ صاحب پہلے یہ حکم عمومی تھا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ پہلے حکم عمومی تھا کہ اچھا خاصا تندرست بندہ بھی اگر چاہتا تو وہ فدیہ ادا کر دیتا، لیکن روزہ رکھنے کی اس کو چھوٹ تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جب رمضان المبارک آ جائے، فمن شہیدہ، جب تم اس مہینے کو پالو، منکم الشہر فلیصمہ، تو اب تم نے روزے رکھنے ہی ہیں۔ تو پھر یعنی پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ جس کا جی چاہے وہ فدیہ دے دے، تو اب حکم یہ ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہی ہیں، لیکن
پھر بھی دو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت عطا فرما دی۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک انتہائی بیمار، ایسا بیمار کہ جس کو اپنی بیماری سے شفا یابی کا یقین ہو کہ اب میں جس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس کی ایک بڑی مثال شوگر کا مریض ہے کہ شوگر کا مریض ایسا ہے کہ اس کا امکان عمومی طور پر ایسا ہی ہے کہ وہ شوگر سے نجات نہیں پائے گا، یا کوئی گردوں کا مریض ہو گیا تو اس کے حالات بھی عمومی طور پر گردے جس کے خراب ہو گئے، وہ ڈائلسز وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کے گردے واش ہو رہے ہیں، تو اب اس کا بھی امکان یہی ہے کہ وہ بھی واپس نہیں پلٹے گا۔ اگر خدا نخواستہ ممکن ہے کہ اگر نوجوان ہوا تو پھر اس کو گردہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ امکان انتہائی کم ہوتا ہے، تو اس کو زندگی اسی طرح بتانی ہوتی ہے۔ اس لیے صرف دو مریض ہیں، ایک جس کو انتہائی سخت قسم کا مریض ہو اور دوسرا شیخ فانی۔ شیخ فانی انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے چل کے میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن صرف دو لوگوں کے لیے رعایت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ سامنے محترم، یہ بھی فدیہ کے حوالے سے قبلہ قاری صاحب نے جو کلام مجید برہان رشید میں جس طرح حکم آیا اس کی وضاحت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ احادیث رسول میں بھی اس کی کچھ تعلیمات ہیں، اس کی بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل، ایک تو بخاری شریف میں بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کیا کرتے، جو صاحب حیثیت ہوتے وہ فدیہ ادا کر دیتے لیکن روزہ نہ رکھتے، کہ ایک مشقت جسمانی مشقت سے بچ جاتے، مالی مشقت کے ساتھ اس کا ازالہ کر دیتے۔ لیکن جب فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو علامہ صاحب پھر حضرت سلمہ بن عکو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعایت جو ہے وہ تندرست لوگوں سے اٹھا لی، تو اس کے بعد پھر ہم روزہ رکھتے جس حالت میں بھی ہوتے، سوائے شدید بیمار اور سوائے شیخ فانی کے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو قبلہ علامہ صاحب، یہ فدیہ کی مقدار کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کی کیا مقدار ہے؟ فدیہ کی مقدار کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فطرانے کی مقدار ہے وہی فدیہ کی مقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، وہ آگے وہ تو قسم کے بارے میں ہے لیکن اصول یہاں پہ بھی وہی ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ اس اوسط درجے کا کھانا، ایک دن کا کھانا، یعنی ایک دن سے مراد 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اوسط درجے کا کھانا 2 ٹائم کا کسی مسکین کو کھلا دینا، یہ فطرانہ یا فدیہ کی مقدار ہے۔ تو جس کو دوسرے طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ گندم وغیرہ سے یا اس کے آٹے سے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر نصف سا یعنی تقریباً 2 کلو سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو ہم عمومی طور پر اس کو 2.25 کلو سے تعبیر کر لیتے ہیں، لیکن 2.25 کلو پورا پیمانہ نہیں بنتا اس سے تھوڑا کم ہی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا جو ہے، اگر کوئی کھجور سے، اگر کوئی پنیر سے، اگر کوئی کشمش سے یا اگر کوئی جو سے ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کی قیمت یا ان چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4.25 کلو 4.5 کلو اس کا پیمانہ بنے گا، تو اس حساب سے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اگر میں اپنے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہوں، مجھے اس اعتبار سے دیکھنا ہے، اگر کوئی دوسرا شخص 100 روپے میں اپنی دیہڑی گزارنے والا ہے تو اس کو اس اعتبار سے دیکھنا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت مہربانی۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے سننے دیکھنے والے یہ ناظرین کرام ہیں، یہ حقیقت میں علامہ صاحب ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ان مسائل کے ساتھ، چونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کے بعد ہو سکتا ہے ہم سے کئی ایسے احباب ہوں گے جو روزے نہ رکھ سکے ہوں کسی وجہ سے بھی، تو یہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبلہ علامہ صاحب، ایک اور سوال اسی والے سے ہے کہ تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ فدیہ اور یہ صدقہ فطر، جی، اس میں فرق کیا ہے؟
ابھی تھوڑا سا تو میں نے اس کا عرض کر دیا کہ اس میں بنیادی طور پر فرق کوئی نہیں، صرف صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مجموعی پورے مہینے کی کوتاہیوں کا ازالہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جو کوئی زبان سے لغو بات نکل جاتی ہے، جو تم چھوٹے چھوٹے صغائر تم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو جب تم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے کہ تمہارے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، تو جب تم صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ فطر یہ ہے۔ تو فدیہ جو ہے یہ ہر دن کا ہے، صدقہ فطر پورے مہینے کا ہے، لیکن فدیہ جو ہے وہ ہر دن کا ہے، یعنی ہر روزے کی جس نے نہیں رکھ سکا، یعنی صرف 2 لوگ، میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ صرف 2 لوگ ہیں، ایک دائمی بیمار اور ایک شیخ فانی، ان کے علاوہ باقی سب کو روزے رکھنے ہی ہیں۔ یعنی مسافر ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی روزہ چھوڑ سکتا ہے قضا، لیکن اس پر صرف قضا ہوگی اس کی، اور وہ فدیہ ادا نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے فدیہ ہر روز کا ہے اور فطرانہ مہینے کا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ تو یہ فدیہ کن احباب کو دے سکتے ہیں، یہ اس کی بھی تھوڑی سی ذرا وضاحت ہو جائے۔ فدیہ، فطرانہ اور زکوٰۃ، یہ 3 چیزیں ایک ہی طرح کے لوگوں کو دی جا سکتی ہیں، جن کو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، لیکن جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فقیر ہو، مسکین ہو، مسافر کہیں رستے میں پھنس گیا، جو طالب علم ہے، یا جہاد پر نکلا ہوا ہے، یا اسی طرح سے کوئی غلام کا آزادی ہے، غلام کی آزادی ہے، مقروض ہے، یعنی ان میں سے کسی کو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہتر ہو گیا۔ تو کیا فدیہ میں صرف کھانا ہی دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تو اس کو جس طرح ہم نے آیت مبارکہ ابھی پڑھی ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ اوسط درجے کا ایک دن کا کھانا اس کو دیا جائے گا، لیکن او کسوتہم، ساتھ میں ایک اور حکم بھی ہے کہ کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی ہی قیمت کا اس کو کپڑا دے دیا جائے، لیکن وہ قیمت سے مراد یہ ہوگی کہ دینا اس کو کم سے کم قمیض اور شلوار، 2 کپڑے اس کو دینے ہیں۔ اگر کپڑا دینا ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو صرف شلوار لے دی، یا اس کو صرف کسی عورت کو دیا تو دوپٹہ لے دیا۔ اگر دینا ہے تو عورت کے لیے 3 کپڑے اس کو دینے ہیں، مرد کو دینے ہیں تو 2 کپڑے دینے۔ جی، تو یعنی کپڑا دے سکتے ہیں، اس کے متبادل یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی جگہ پہ کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مرد کو 2 کپڑے سے کم نہیں دے سکتے، تو عورت کو 3 کپڑوں سے کم نہیں دے سکتے۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہتر ہو گیا۔ اور قبلہ علامہ صاحب، کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ یہ حاملہ اور چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں، ان سے اگر وہ روزے رہ جائیں اس وجہ سے، اسی بنیاد پر، تو ان کے روزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سوال آج کل بہت بڑی غلط فہمی میں بھی اس نے مبتلا کیا ہوا ہے لوگوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کی بڑی مجبوری ہے۔ جی مجبوری تو ہے، لیکن اگر عورت ہماری ماں، بہن، بیٹی حاملہ ہے آج، تو کل وضع حمل ہو جائے گا، تو وضع حمل ہو جائے گا تو وہ نارمل لائف کی طرف آ جائے گی۔ جب نارمل لائف کی طرف آئے گی تو جو روزے اس کے رہ گئے ان کی قضا کرے۔ یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ بچے کی صحت کا خطرہ تھا تو اس نے کہا کہ میں روزے نہیں رکھ سکتی، اس نے روزے نہیں رکھے دودھ پلانے کے دوران، تو جیسے ہی دودھ چھڑوائے گی تو اس پر روزے رکھنا جو ہے وہ ان کی قضا، اس کو کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، تو وہ قضا جو ہے ان کی پوری کرے گی۔ یعنی وہ فدیہ نہیں دے سکتی بہرحال، کیونکہ فدیہ کے لیے صحت مند ہونے کے اس کے پاس چانس ہیں۔ حاملہ ہے تو پھر بھی صحت مند ہو جانی ہے، اگر دودھ پلا رہی ہے پھر بھی صحت مند ہو جانی ہے، اس کو حیض و نفاس کی پرابلم آ گئی ہے تو اس سے بھی اس نے کچھ دنوں کے بعد نجات پا جانی ہے، تو بعد میں وہ ان کی قضا کرے گی۔ کفارہ نہیں ہوگا، فدیہ بھی نہیں دے سکتی۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہتر ہو گیا۔ یہ اب میرا خیال اسی جگہ پہ وہ سوال آ جائے
شیخ فانی والا. اچھا، یہ شیخ فانی سے کیا مراد ہے؟ شیخ فانی چونکہ پہلے ہم نے 2-3 بار لفظ یہ استعمال کیا ہے. شیخ فانی کا مطلب ہوتا ہے ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے جسم میں طاقت نہیں باقی نہیں رہی، اور اس کی عمر کے اعتبار سے اب غالب گمان یہ ہے کہ اب یہ اس کو طاقت ملے گی بھی نہیں. بہت سے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں چارپائی پر چپک جاتے ہیں، یا چارپائی پر تو نہیں، چلنے پھرنے کے تھوڑا بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن اتنی سخت ان میں نہیں ہوتی کہ وہ روزہ پورا کر سکیں. تو اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی یعنی صحت کی طرف واپس پلٹنے کا گمان نہیں ہوتا. یعنی ہم بھی اس کو دیکھیں تو ہم بھی کہتے ہیں بس اللہ نے جتنی بھی اس کی زندگی لکھی ہے اسی طرح اس نے پوری کرنی ہے. تو اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہ روایت ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو چکا تو میں روزہ رکھنے کی صلاحیت مجھ پہ باقی نہیں رہی تھی، تو کہتے ہیں میں ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کرتا. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح یعنی یہ صحابہ کرام کی تعلیمات سے ہے، جب بندہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب روزہ نبھانا بھی مشکل ہے اور طاقت جسم میں آنا بھی ناممکن ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کو پھر فدیہ جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا. جی ماشاءاللہ. سامعین محترم، ماشاءاللہ قبلہ علامہ محمد یعقوب نقشبندی صاحب انہوں نے آج ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہ ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا، مختصر سا پروگرام تھا. ابھی ہماری یہ اس حوالے سے تھوڑی سی سمجھ لیں کہ چیکنگ ٹرانسمیشن ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. اور آج کے یہ جو ہم نے مسائل سیکھے ہیں